بھائی ایک سوال مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے جب سے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا نا یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے, کیونکہ یوٹیوبرس تو اب ہزاروں لوگ ہیں جو یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے ایک کنفیوژن میں ڈال دیا لوگوں کو. ڈاکٹر صاحب بہت زبردست مبلغ ہیں لیکن مفتی نہیں ہیں. میرا بھی ان سے بہت, آپ سے زیادہ مجھے ان سے محبت ہے, ان کا دفاع کی فکر ہے, لیکن جو جس کی فیلڈ ہوتی ہے نا وہی اس کے نشیب و فراز کو جانتا ہے. آئے تو وہ امت میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہیں, لیکن لوگ ان کی باتوں کو لے کے توڑ پیدا کر رہے ہیں. اب انہوں نے بتایا کہ رفع الیدین کرنا بھی ٹھیک ہے, نہیں کرنا بھی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میرے والد صاحب شافعی تھے, تو یہ سب چیزوں سے ان کا مقصد ہے کہ سب ٹھیک ہے, لیکن لوگ ان کے کلپ چلا رہے ہیں کہ صرف یہی والی نماز ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پاکستانی قوم کے ساتھ کوئی تھوڑا مسئلہ نہیں ہے, تھوڑا زیادہ مسئلہ ہے کچھ. باقی جو یوٹیوب کی ارننگ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, بہت سارے لوگ یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں. پاکستان کا ایک سورس آف, بہت سارے پاکستانیوں کا ایک سورس آف انکم ہے. تو مفتی کا کام ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کی ڈیپ میں جا کے اس پہ تحقیق کر کے جواب دے. تو ہم نے جب اس کی تحقیق کی, ہمارا کوئی چینل وینل نہیں تھا اس وقت ہم نے اس کی تحقیق کر کے اس کو جائز قرار دیا ہے. اور وہ جائز کیوں قرار دیا اب اس کو میں آسان لفظوں میں بتاتا ہوں, کیونکہ میں جب پوڈ کاسٹ میں کسی کو انٹرویو دیتا ہوں وہ بھی آدھی چیزیں لاتے ہیں, پوری نہیں لاتے. تو بہت سے لوگوں نے پوڈ کاسٹ میں مجھ سے پوچھا ہے نا, تو وہ پوری بات نہیں کر رہے ہوتے, ان کو پھر فون کر کے بتانا پڑتا ہے یار یہ حصہ تو آپ نے چھوڑ دیا یہ. تو پھر میں نے سوچا یار ہم خود اس کو کیوں نہیں ایک پراپر وے میں ریکارڈ کروائیں آسان زبان میں. دیکھو جب آپ کسی کو شادی ہال دیتے ہو نا کرائے پہ, تو بنوری ٹاؤن کا فتویٰ بھی ہے, دارالعلوم کا فتویٰ بھی ہے کہ اگر آپ ان کو ناچ گانے کے آلات نہیں دیتے, آپ ان کو خود ترغیب نہیں دیتے کہ یہاں ناچ گانے بھی ہوں گے, تو اس شادی ہال میں جو شادی کے ایونٹ ہوگا اس کی ارننگ آپ کے لیے حلال ہوگی. حالانکہ اس ایونٹ میں بہت سارے ناجائز کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں, مکس گیدرنگ, لڑکے لڑکیاں اکٹھے, ڈھول باجے, گانے بجانے, موسیقی, ڈھول ڈھمکے. آج کل تو زیادہ تر شادیوں میں یہی ہو رہا ہوتا ہے. اس کے باوجود دارالعلوم کا بھی فتویٰ ہے, بنوری ٹاؤن کا بھی فتویٰ ہے کہ اگر آپ نے خود ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا, یعنی موسیقی کی آلات آپ نے نہیں دیے, نہ زبان سے ان کو کوئی ترغیب دی ہے, تو آپ کی ارننگ حلال ہے. حلال اس لیے کہ آپ نے ایک جائز کام کے لیے ان کو شادی ہال کرائے پہ دیا ہے. وہ جائز کام کیا ہے؟ نکاح کی تقریب. آگے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ان کا ذاتی عمل ہے. آپ اگر ان کے ساتھ اس عمل میں تعاون کریں گے تو گناہگار ہوں گے, تعاون نہیں کریں گے تو محض ہال کرائے پہ دے دینا تعاون نہیں کہلاتا, کیونکہ آپ نے دیا اس کام کے لیے نہیں ہے. دیا کس کام کے لیے؟ شادی کے لیے دیا ہے ان کو, جو ایک جائز کام بلکہ سنت کام ہے. تو آپ نے ایک جائز کام کے لیے دیا ہے. اسی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب کسی کو گھر رہنے کے لیے دیتے ہیں, اس میں وہ ڈرامے دیکھ رہا ہے, فلمیں دیکھ رہا ہے, شراب پی رہا ہے, تو ہم شراب کی بوتل بھی لا کے نہیں دے رہے, ہم نے ٹی وی کا انتظام بھی نہیں کیا اس کے لیے, ہم نے کوئی موسیقی کے آلات بھی اس کو فراہم نہیں کیے, تو پھر بھی وہ یہ کام کر رہا ہے, تو ہماری ارننگ حرام نہیں ہوگی. ہم کہیں گے بھائی ہم نے رینٹ پہ اس کو گھر دیا رہنے کے لیے, ابھی اس میں انڈین موویز دیکھ رہا ہے, یہ اس کا اپنا عمل ہے. ہمارا گھر اس کو دے دینا یہ گناہ میں تعاون نہیں کہلائے گا کہ ہم اس کے ساتھ گناہ میں تعاون کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب اسی سے سمجھو کہ یوٹیوب پہ آپ کا جو چینل ہے, کمپنیاں گوگل سے کہتی ہیں کہ بھائی ہم نے اس چینل پہ ایڈورٹائز چلانا ہے. ایڈورٹائز کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جیسے شادی ہال کا بنیادی مقصد ناچ گانے نہیں ہوتے, اس کا بنیادی مقصد نکاح کی تقریب ہوتی ہے. ناچ گانے اس میں ایڈ کیے جا رہے ہیں جو غلط چیز ہے. تو ایسے ہی جو مونیٹائزیشن کا عمل ہے یوٹیوب پہ, وہ مونیٹائزیشن کی جو بیس ہے, جو بنیاد ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ اس میں لڑکیاں دکھائی جائیں گی. اس کی بیس یہ ہے کہ کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کیا جائے گا, کمپنیوں کی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ, تاکہ لوگ وہ پروڈکٹ کو خریدیں. تو اب اس پروڈکٹ میں کیا ہوگا؟ صابن بھی آئے گا, شیمپو بھی آئے گا, اس میں اسکولوں کے اشتہار بھی آئیں گے, اس میں کپڑوں کے اشتہار بھی آئیں گے, اس میں بہت سا چاکلیٹ کے اشتہار بھی آئے گا, بہت ساری چیزوں کے اشتہار آ رہے ہوتے ہیں اس میں. تو جس کا چینل ہے اس نے گوگل کو جو مونیٹائز کرنے کی اجازت دے دی, وہ اس بیس پہ دی ہے کہ آپ نے کمپنیوں کی پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنا ہے. تو اگر کمپنی کی پروڈکٹ جائز ہے, صابن ہے, شیمپو ہے, اور کوئی جائز چیز ہے, تو اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ وہ پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے لڑکی دکھاتے ہیں یا لڑکا دکھاتے ہیں یا ہجڑا دکھاتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ آپ نے اس کام کے لیے نہیں دیا ان کو. اب وہ اگر لڑکی کے ذریعے پروموٹ کر رہے ہیں, اور میں آسان مثال دیتا ہوں, آپ کی ایک دکان ہے, آپ نے کسی کو رینٹ پہ دے دی, اور وہ دکان ہے موبائل کی,
آپ نے کہا بھائی اس پہ موبائل بیچو آپ, اور فی موبائل پہ مجھے اتنا کمیشن چاہیے یا مجھے اتنا اس دکان پہ کرایہ چاہیے, رینٹ چاہیے. اس نے موبائل بیچنے کے لیے لڑکیاں بٹھا دیں, تو ہم یہ نہیں کہیں گے ہم نے اس کو دکان دی ہے اور آپ کی دکان میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ گنہگار ہو گئے. بھائی ہم نے اس کو موبائل بیچنے کے لیے دی ہے, لڑکیاں بٹھانا اس کا ذاتی عمل ہے جس پہ وہ گنہگار ہوگا. ہماری آمدن حرام نہیں ہوگی کیونکہ وہ موبائل کی آمدن آ رہی ہے, لڑکیاں دکھانے کی آمدن نہیں آ رہی. لڑکی صرف اس نے اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ دکان پہ لڑکی بیٹھی ہوگی تو لوگ زیادہ آئیں گے, ٹھرکی لوگ, لڑکا بیٹھا ہوگا تو لوگ کم آئیں گے. تو آمدن کے حلال یا حرام ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ اس موبائل کو ایڈورٹائز کرنے والا یا اس موبائل کو بیچنے والا مرد ہے یا عورت ہے یا خسرا ہے. آمدن کے حلال و حرام ہونے کا اس سے تعلق ہے کہ موبائل بک رہا ہے یا شراب بک رہی ہے. شراب بک رہی ہے تو آمدن حرام ہے, موبائل بک رہا ہے تو آمدن حلال. اب شراب اگر کوئی مولوی بیچ رہا ہے تو بھی حرام ہے, مولانا کی وجہ سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا. تو اسی طرح زمزم کی بوتل اگر عورت بیچ رہی ہے تو وہ عورت کی وجہ سے بوتل کی آمدن حرام نہیں ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور آسان مثال سے میں بات سمجھاتا ہوں. یونیورسٹیوں میں جو لیکچرار ٹیچر ہوتی ہیں, فیمیل ٹیچر ہوتی ہیں, جوان ٹیچر, بے پردہ ٹیچر, یہ بے پردہ ہو کے آتی ہیں لوگوں کے سامنے, لڑکوں کے سامنے ان کو پڑھاتی ہیں. یہ عمل جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز عمل ہے نا. یہ عمل کیا ہے؟ ناجائز. لیکن کوئی مفتی اس ٹیچر کی تنخواہ کو حرام نہیں کہتا. جو فیمیل ٹیچر بے پردہ ہو کے جوان لڑکوں کو پڑھا رہی ہے اس کی آمدن حرام نہیں ہے, کیونکہ آمدن اپنے جلوے کرانے کے نہیں ہے. آمدن جو ہو رہی ہے وہ ٹیچنگ کی ہو رہی ہے, جو بذات خود ایک جائز عمل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آسان مثال, آپ نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا, اس انسٹیٹیوٹ کو آپ نے کہا کہ یہ تعلیمی ادارہ ہے, یہاں ٹیچنگ کی کلاسز ہوں گی, ٹیچر آئیں گے پڑھائیں گے, اور وہ ادارہ آپ نے کسی کو کرائے پہ دے دیا کہ یار یہ میں آپ کو رینٹ پہ دے رہا ہوں, مجھے ہر مہینے اتنا رینٹ چاہیے اور یہ کلاسز ہوں گی. اس بندے نے کیا کیا, فیمیل ٹیچرز رکھ لی پڑھانے کے لیے. اب لڑکے آ رہے ہیں, فیمیل ٹیچر ان کو پڑھا رہی ہیں, تو یہ عمل جائز ہے ناجائز ہے؟ ناجائز ہے. لیکن اس کا گناہ آپ کو نہیں ہوگا, آپ کو ہوگا اس کو جس نے یہ کام کیا ہے. آپ نے اپنی جو گھر تھا یا اپنا جو ادارہ تھا وہ ٹیچنگ کے لیے دیا تھا, اس میں الگ سے یہ شرط نہیں تھی کہ فیمیل ٹیچر ہی پڑھائیں گی. بھائی آپ نے ٹیچنگ کے لیے دیا ہے, اب یہ تمہارا ہیڈک ہے کہ تم اس میں فیمیل رکھتے ہو یا میل رکھتے ہو. تو اگر وہ فیمیل رکھتا ہے آپ کی ترغیب سے تو آپ گناہگار ہوگے, آپ کی ترغیب سے نہیں رکھتا تو پھر آپ اس میں گناہگار نہیں ہوگے, اور نہ آپ کو کرایہ جو ملے گا وہ ناجائز ہوگا, اس لیے کہ کرایہ ٹیچنگ کا مل رہا ہے جو بذات خود ایک جائز کام ہے. اب اس میں فیمیل ٹیچر لڑکوں کو پڑھا رہی ہیں, وہ ایک ناجائز عمل ہے, لیکن آمدن حرام نہیں ہوگی کیونکہ آمدن فیمیل کو دکھانے کی نہیں دی جا رہی ہے. آمدن فزکس, سائنس اور کیمسٹری کے جو فزکس, بایولوجی اور کیمسٹری کے جو ٹاپکس ہیں ان کو پڑھانے کی دی جا رہی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کی آمدن حرام ہے اس لیے کہ لڑکیاں آ رہی ہیں, تو پھر وہ فتویٰ دیں کہ یونیورسٹیوں میں جو لڑکیاں لڑکوں کو پڑھا رہی ہیں ان کی تنخواہ بھی کیا ہے, حرام ہے, کیونکہ وہ خود آ رہی ہیں. اب ڈاکٹر ذاکر نائک چونکہ مفتی نہیں ہے, مفتی کا کام ہوتا ہے ایک چیز پہ تمام پہلوؤں سے غور کر کے فتویٰ دینا. ڈاکٹر صاحب کے سامنے ایک چیز آئی کہ اس میں لڑکیاں آ رہی ہیں, تو وہ اس لیے انہوں نے فوراً ناجائز کہہ دیا. لڑکیاں آنا غلط ہے, لیکن جو یوٹیوب جس کا چینل ہے نہ وہ لڑکیاں لانے کی ترغیب دے رہا ہے, نہ وہ کوئی ان کو کوئی جو ہے وہ بے پردگی کے سامان مہیا کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ چینل. جیسے شادی ہال والا کہے گا بھائی میں نے تو ان کو نکاح پڑھانے کے لیے دیا ہے, اب یہ اس میں ڈھول ڈمکے کر رہے ہیں, میرے کنٹرول میں تھوڑی ہے یہ. آپ کسی کو گھر کرائے پر دے دو, اس میں فلمیں دیکھ رہا ہے, آپ کہو گے بھائی میں نے فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں دیا, میں نے دیا کس کام کے لیے, جائز کام کے لیے, جو کیا ہے رہنا. اب یہ نہیں اب یہ رہنے کے ساتھ ساتھ اس میں 2 نمبریاں بھی کر رہا ہے, چرس بھی پی رہا ہے, چھٹے بھی لگا رہا ہے. ہاں چرس سینٹر کھول کے دو گے تو وہ کیا ہو جائے گا, آپ نے گھر بنائے چرسیوں کے لیے, چرس گاہ, تمام حضرات جن کو چرس پینی ہے یہاں تشریف لائیں, یہ آمدن حرام ہوگی آپ کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو 2 چیزوں کو یوٹیوب کے بارے میں لوگ خلط مارے. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ لیڈی ڈاکٹر ہے, جوان ہے اور بے پردہ ہو کے آپ کا علاج کر رہی ہوتی ہے, یہ ناجائز عمل ہے, لیکن اس کو جو کمیشن مل رہا ہے وہ بے پردگی کا نہیں مل رہا, وہ آپ کے علاج کا مل رہا ہے. تو یوٹیوب جو آپ کو پیسے دیتا ہے وہ اس بات کے نہیں کہ آپ کے چینل پہ ہم نے لڑکیاں دکھائی ہیں, وہ اس بات کے کہ آپ نے اس کمپنی کو کی پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنے میں اپنے چینل ہمارے حوالے کیا ہے, تو ہم اس کمپنی کے
प्रोडक्ट को प्रोमोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी हमें पैसे दे रही है और उसमें हम आपका कमीशन आपको दे रहे हैं। तो लड़कियां आना उसमें गुनाह का अमल है, नाजायज है, गलत है। लेकिन ये गलत की आप ना तरगीब दे रहे हो उसको, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे शादी हॉल आप हवाले कर देते हो, या आप किसी के किराए का मकान किसी के हवाले कर देते हो। तो बाकी बिनोरी टाउन ने जो इसको नाजायज कहा है, तो वजह उसकी है कि बिनोरी टाउन की नजर में वीडियो ही नाजायज है। वो तो कहते हैं किसी आलिम का वीडियो पे आना या यूट्यूब पे आना ही ना, उनके नजर में तो यूट्यूब पे जायज चीज देखना भी नाजायज है। तो अगर कोई बिनोरी टाउन के इस फतवे को फॉलो करता है कि वीडियो ही सिरे से हराम है, हमारी राय तो ये नहीं, हम तो इसको तस्वीर ही नहीं मानते, तो अगर कोई इस फतवे को फॉलो करता है तो बहुत अच्छी बात है। बिनोरी टाउन वाले भी अहले हक उलमा में से हैं। उलमा की राय में जब इख्तलाफ होता है तो अवाम किसी फतवे को अगर फॉलो कर ले, लेकिन होना वो मुफ्ती ही चाहिए। उसमें ये नहीं है कि आप दाएं बाएं स्कॉलर्स को फॉलो करना शुरू कर दें, वो फिर शरन आप बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। तो अगर कोई बिनोरी टाउन की इस राय को फॉलो करता है कि वीडियो हराम है, यूट्यूब पे वीडियो डालना भी हराम है, तो फिर ठीक है, वो फिर उसकी नज़र में यूट्यूब की आमदन वाकई हराम होगी, क्योंकि वो तो सारे वीडियो ही हराम है ना उनकी नज़र में। उसको तो ये चैनल बनाना ही उनकी नज़र में नाजायज़ और हराम है। लेकिन जो अगर वीडियो को हम जायज़ कहते हैं तो उसमें लड़कियां आने से पूरी आमदन हराम नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो आमदन जो प्रोडक्ट है उसको प्रोमोट करने की दी जा रही है। और दूसरी बात ये कि यूट्यूब की आमदन को अगर हम अलल इतलाक नाजायज़ कह देते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा कि जो बहुत से मजहबी स्कॉलर जो कह रहे हैं कि यूट्यूब की आमदन नाजायज़ है, उनके भी ऐड इसी पे चल रहे होते हैं, यूट्यूब पे चल रहे होते हैं। वो कह सकते हैं हम तो जायज़ ऐड चला रहे हैं। भाई ऐड चलेगा उसी चैनल पे जो मोनेटाइज होगा, तो उसमें कुछ जायज़ चलेंगे, कुछ लड़कियों वाले भी चलेंगे। तो आप कैसे किसी ऐसे चैनल को अपनी पब्लिसिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं जिस चैनल ने मोनेटाइज किया जो आपकी नज़र में नाजायज़ और हराम अमल है? तो आपको तो फिर उसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। भाई जब नाजायज़ है तो मेरा ऐड भी तुम्हारे यहाँ नहीं चलेगा। तो यानी जो दीनी चीज़ें हैं ना, दीनी ट्रस्ट हैं, वो भी पब्लिश नहीं हो सकेंगे फिर कहीं भी, तो उनके अपने चैनलों को भी कोई पब्लिश नहीं करेगा। तो इसलिए बंद कमरे में बैठ के बातें करना एक अलग होता है, फेंकते रहना, जैसे वो झेलम वाली सरकार ने जो है ना, वो डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में तो मुझे पता है कि मेरी अगर उनसे मीटिंग हो, मैं ये दलाइल उनके सामने रखूं, वो फ़ौरन रुजू कर लेंगे। लेकिन मेरी जब उनसे मीटिंग हुई, मैंने ये दलाइल उनके सामने इसलिए नहीं रखे कि वो मुफ्ती हैं नहीं, तो मैं क्यों उनको इस पे कायल करने की कोशिश करूं। भाई लोगों का काम है मसाइल किससे पूछें? मुफ्तियान कराम से। और दूसरी बात यह कि मैं उनको ऐसी बहसों में नहीं उलझाना चाहता जो उनकी फील्ड से मुताल्लिक नहीं है, ताकि वो जो अपनी फील्ड का काम है अला वजहिल कमाल करें। अब मैं बैठता उनसे मैं इन्हीं मसाइल में लग जाता तो क्या होता? वो तो जो काम वो कर रहे हैं भाई, वो उनको करने दो, उनकी फील्ड है, उनका काम है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं उनको छेड़ूं, मैं चाहूँ उनसे टाइम भी ले। मेरी उनसे बहुत अच्छी गप सलाम दुआ है, उनके बेटे से भी, उनसे भी, तो और होनी भी चाहिए, जाहिर है एक बड़े आदमी है। लेकिन मसाइल के बारे में ज़िंदगी भर का उसूल बना लो, प्रॉपर मुफ्ती से पूछने का काम है। और मुफ्तियान किराम भी इंडिविजुअल नहीं, यहाँ से कोई मुफ्ती यहाँ बाकायदा किसी इदारे से उसका ताल्लुक हो, क्योंकि इदारे का मुफ्ती गलती करने में 100 दफ़ा सोचेगा। पीछे इदारा है पूरा, मुफ्तियों का पूरा पैनल है, तो मुफ्तियान किराम का पैनल होता है, वो पूरा गौर व फिक्र करके कोई राय कायम करते हैं। इंडिविजुअल कोई मुफ्ती वहाँ दारुल इफ्ता खोला हुआ है, कोई वहाँ से मुफ्ती ऐसा, तो मुफ्ती पाकिस्तान में पत्थर उठाओ आपको मुफ्ती मिलेंगे। पूरा प्रॉपर इदारा हो, जैसे दारुल बिनोरी टाउन है, जामिया फारूकिया है, जामिया अशरफिया है, और अकोड़ा खटक का जामिया हक्कानी है, ये प्रॉपर इदारे हैं। हाँ, यहाँ फिर किसी मुफ्ती की राय में इख्तलाफ हो रहा है तो फिर आवाम कहती है भाई अब इख्तलाफ है तो फिर किसी की राय को भी फॉलो कर ले जिस पे ज़्यादा दिल ठुके। लेकिन अगर वो इख्तलाफ मुफ्ती का नहीं है, फिर वो इख्तलाफ ही नहीं है, उस इख्तलाफ को हम वैल्यू देते नहीं है। एक बात इसमें रह गई, बाज़ दफ़ा यूट्यूब में नाजायज़ चीज़ का इश्तिहार भी चलता है, शराब के ऐड भी चल रहे होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि यूट्यूब की आमदन से चंद फीसद सदका करना ज़रूरी है। दूसरी बात यह कि जायज़ चीज़ का इश्तिहार चल रहा है, लेकिन उसमें औरतें तो आ रही हैं ना, तो खुब्स बहरहाल उसमें शामिल हो जाता है। यानी कुछ ना कुछ, जैसे आप मोबाइल बेचने के लिए लड़की को बिठा दो, ठीक है, आमदन तो आपको मोबाइल की मिल रही है, लेकिन अट्रैक्ट करने के लिए लड़की का यूज़ किया ना, तो आमदन में कुछ ना कुछ खबासत शामिल हो गई कि नहीं हो गई? तरीका आपने गलत इस्तेमाल किया। इसलिए हम कहते हैं कि यूट्यूब की आमदन से चंद फीसद सदका लाजमी करना चाहिए, ताकि जो कुछ उसमें गंद शामिल हो गया है, आपकी आमदन उस गंदगी से पाक हो जाए। अब वो कितना होना चाहिए? हमारी राय ये कि कम से कम 2.5 से 5%, कम से कम 5% लाजमी
ہر یوٹیوبر کو چاہیے کہ وہ اپنی آمدن سے صدقہ کرے. دینی چینلوں میں اور کم اس طرح کے ایڈ آتے ہیں. دینی چینلوں کی ارننگ بھی کم ہے. اس کی وجہ ہے کہ ان کے ایڈ میں زیادہ کوئی اٹریکشن والے ایڈ نہیں ہوتے ان کے, کیونکہ ان کو یوٹیوب کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے جو لسنر ہیں یا ان کو دیکھنے والے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں نہیں پسند کرتے. تو وہ ایڈ زیادہ تر اسکولوں کے آتے ہیں جو دینی چینلز ہیں. اس لیے دینی چینلز کی ارننگ بھی کم ہوتی ہے. سب سے زیادہ ارننگ یہ جو گانے بجانے والے چینل اور فلموں کے چینل, ان کی ارننگ بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ پرینکرز جو ہیں ان کی ارننگ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو دینی چینلوں کی اس لیے کم ہوتی ہے کہ اس میں بہت محدود قسم کے ایڈ چلتے ہیں, تو ان کی جو ریٹ ہیں وہ کم ہوتے ہیں. تو یہ پوری بحث جو سمجھے گا, جو کرے گا, اس کے بعد وہ فتویٰ دینے کا اہل ہوگا. تو پھر بھی اگر کوئی اصرار کرتا ہے, جیسے جہلم والی سرکار کا ایک ہی ہے, سوئی ایک جگہ آ کے اٹک گئی ہے کیونکہ وہ فتویٰ دے چکا ہے, حالانکہ وہ فتوے کا اہل نہیں ہے, تو حرام ہے. تو بھائی پھر جو ہے نا, آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو چینل چلا رہے ہیں ان کی آمدن بھی حرام ہے, تو ان کی چائے پینا بھی پھر آپ کے لیے حرام ہے, کیونکہ جس کی آمدن حرام ہوتی ہے نا, اس کی آمدن سے سب کے لیے کھانا حرام ہوتا ہے. پھر مبشر لقمان, سلیم صافی, جاوید چودھری, ان کے گھر کا کھانا بھی کیا ہے, حرام ہے, کیونکہ زیادہ تر آمدن ان کو ٹیلی ویژن سے ہی ہوئی ہے. اور ٹیلی ویژن نے جو ان کو مختلف موضوع پر تحقیقات, مکالمے, ٹاک شوق کے لیے جو ٹی وی بلاتا ہے, تو جن صحافیوں کو ٹیلی ویژن بلاتا ہے, تو ان کو جو کمیشن دیتا ہے یا پیسے دیتا ہے, وہ ٹیلی ویژن کہاں سے دیتا ہے, وہ ایڈورٹائزمنٹ کی آمدن سے دیتا ہے نا. پھر نیوز اینکر جو خبریں پڑھ رہا ہے ٹی وی میں, اس کی آمدن بھی کیا ہے, حرام ہے, کیونکہ ٹی وی جب نیوز اینکر کو پیسے دیتا ہے تو وہ پیسے ٹی وی نے کہاں سے کمائے ہوتے ہیں, ایڈورٹائز سے کمائے ہوتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں وہ ایڈورٹائز کی ارننگ حلال اس لیے کہ جائز چیز کا ایڈورٹائز ہو. اس میں لڑکیاں لانا غلط عمل ہے, وہ ناجائز عمل ہے, اس کا گناہ ہوگا, لیکن آمدن کا تعلق اس سے ہے, تو پھر سب کی آمدن حرام ہے. لیکن کمال کی بات ہے کہ یہ جہلم والی سرکار صرف مولویوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے ہاتھ دھو کے, تو بھائی سب کی آمدن حرام ہے. پھر جاوید چودھری کی بھی, مبشر لقمان کی بھی, سلیم صافی کی بھی, جتنے لوگ جن کو جو آج تک ٹیلی ویژن سے یہ نیوز اینکر جتنے بھی ہیں, ان کی بھی حرام, ان کے گھر کی چائے بھی حرام. پھر نادر علی کی آمدن بھی حرام. پھر نادر علی نے اگر انجینئر کو کوئی گفٹ دیا تھا تو انجینئر کے لیے وہ گفٹ لینا بھی کیا تھا, حرام تھا. کیوں لیا بھائی آپ نے گفٹ؟ اگر نہیں لیا تو اچھی بات ہے, لیا ہے تو آپ اس کی قیمت صدقہ کرو یا وہ صدقہ کرو, آپ بتاؤ کہ یہ حرام ہے. تو یہ حرام کا درجہ صرف یہاں تک نہیں ہوگا, یہ متعدی ہوگا. جتنے ولاگرز ہیں, جتنے یوٹیوبرز ہیں, ان کی گھر کی چائے پینا بھی حرام. جتنے ٹی وی اینکر, ٹی وی میں ڈراموں فلموں والوں کی آمدن تو حرام ہے اس لیے کہ ناجائز کام کر رہے ہیں, لیکن جو اینکر ہیں یا ٹاک شوق میں آ رہے ہیں ان کی آمدن حرام تھوڑی ہے, اسے جائز کام کر رہے ہیں. تو سب کی, تو یہ حرام در حرام 4-6 آدمی میرا خیال ہے دنیا میں رہ جائیں گے. تو مفتی جب فتویٰ دیتا ہے تو ان تمام پہلوؤں پہ غور کر کے فتویٰ دیتا ہے. اور جو اسکالرز ہوتے ہیں, جو مفتی نہیں ہوتے, ان کو وہ ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ ان کو نہیں پتا ہوتا اس کے آگے سائڈ افیکٹ کیا ہیں, کہاں جا کے ہم پھنسیں گے, اور کہاں اس کے. اور ویسے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے آپ نے سنا ہوگا, مالی معاملات میں وہ کئی بار یہ بیان میں کہہ چکے ہیں کہ جو حنفی فقہاء ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں مالی معاملات میں, جو مالیات کا فقہ ہے. تو یوٹیوب کی آمدن کا تعلق بھی فقہ, مالی لین دین کے فقہ سے ہے. تو اس میں حنفی علماء ویسے ہی کیا ہوتے ہیں, بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اس میں تو ویسے بھی عرب علماء کی رائے زیادہ معتبر نہیں ہے, کیونکہ عرب علماء, احناف نے چونکہ دنیا پہ حکومتیں کی ہیں نا بھائی, پہلے بنو امیہ کی خلافت تھی, اس میں بھی حنفی زیادہ تھے. بنو عباس کی خلافت, اس میں بھی حنفی زیادہ. پھر جو خلافت عثمانی آئی وہ تو ٹوٹل تھے ہی حنفی. پھر یہ جو ہندوستان میں ہماری خلافت تھی, مغل بادشاہ تھے, یہ بھی ٹوٹل کیا تھے, حنفی. تو جنہوں نے دنیا پہ حکومتیں کی ہوں, ان کو تجارتوں کا, مالی لین دین کا, کہ کس چیز کو ناجائز کہنے کے آگے نتائج کیا نکلیں گے اور کیا کیا اس میں گنجائش ہے, انہوں نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. تو فقہ حنفی میں بہت زیادہ اس پہ کام ہوا ہے, مالی جو تبھی تو اسلامک بینکنگ جو دنیا میں چل رہی ہے نا, وہ 90% فقہ حنفی پہ چل رہی ہے. یہ بات میں نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے خود سنی ہے. عرب نے بھی اپنے فقہ کو اس میں چھوڑا ہے, یعنی حنابلہ, شوافع, مالکیہ, وہ سارے اس میں فقہ حنفی پہ آگے جمع ہوئے ہیں, کیونکہ فقہ حنفی کے پاس بہترین حل تھا. مجھے یاد ہے جب ہم اسلامک بینکنگ کی تحقیق کر رہے تھے تو اسلامک بینکنگ میں ایک مسئلہ ایسا آیا, ہمیں کتابوں میں مل نہیں رہا تھا کہ ماضی میں کسی نے وہ مسئلہ لکھا ہو. اب ہم بہت تلاش کیا تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد نے بعینہ ہی وہی صورت لکھی ہوئی تھی, اس کا حکم لکھا ہوا تھا. اچھا, ہمیں وہ ریفرنس ملا ایک عرب عالم کا,
ایک عرب عالم کی ہم کتاب پڑھ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس بارے میں قدیم فقہا نے نہیں لکھا ہے, اس میں ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد نے لکھا ہے. تو انہوں نے امام محمد کی کتاب کا حوالہ دیا, پھر ہم نے اس حوالے میں دیکھا تو واقعی وہ لکھا ہوا تھا جس کو اسلامک بینکنگ میں ایز اٹ از لیا گیا ہے. پھر تو حناف نے اس پہ بہت پہلے بہت کام, اور صرف یہ تو ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہی ہے کہ اس میں فقہ مالیات کے فقہ میں ایسا کام کیا ہے, لیکن حقیقت یہ کہ تمام مسائل میں ایسا کام کیا انہوں نے. بہت سارے مسائل کا حل پہلے سے غور و فکر کر کے انہوں نے لکھ دیا ہے. تو اس لیے خلاصہ یہی نکلا کہ یوٹیوب کی آمدن ہو یا بینکنگ کا مسئلہ ہو, مفتیان کرام سے پوچھیں. ہاں, اس وقت کے جو ماہر مفتیان کرام کی رائے میں اگر اختلاف ہو جائے تو پھر اس اختلاف میں ایک اصول رکھیں کہ ایک قول آسان ہوتا ہے, اس کو بھی لیا جا سکتا ہے, اور جو ناجائز کہتے ہیں ان کا قول احتیاط پر مبنی ہوتا ہے, اس کو بھی لیا جا سکتا ہے. کوئی احتیاط والے فتوے پر عمل کرے تو بنوری ٹاؤن کے فتوے پر عمل کر لے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے.